تقریر پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں درجہ اولیٰ دہام سے محمد عون۔ حمدت حمدا للہ وسلمت سلاما علی المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ قدم قدم پہ برکتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ سامعین محترم، گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین اور محترم اساتذہ اکرام اور ادارہ جامعہ رشیدیہ کے چہکتے مہکتے بلبلوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع سخن کا سہارا لے کر حاضر ہوا ہوں وہ سید کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس و مطہر عنوان سے معنون ہے۔ سامعین محترم، جب میرا محبوب حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود عطر میں آیا تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ و فکر کے گہرے سمندر میں ڈوب جاتی ہیں اور بار بار یہ خیال ستاتا ہے کہ کاش آج عبداللہ ہوتے تو اسے دیکھ کر خوش ہوتے، اگر آج عبداللہ ہوتے تو اس کے لیے پھول اور کلیاں لاتے، اگر آج عبداللہ ہوتے تو اس کے رخساروں کو چومتے، اگر آج عبداللہ ہوتے تو اس کی انگلی پکڑ کر چلا کرتے، اگر آج عبداللہ ہوتے تو اسے ساتھ لے کر طواف کیا کرتے۔ سامعین محترم، پھر رب ذوالجلال کی رحمت جوش میں آتی ہے اور میرا رب فرماتا ہے کہ آمینہ تو فکر نہ کر، اگر اس کا باپ نہیں جو اسے دیکھ کر خوش ہو تو میں اس کا رب ہوں، میں اسے دیکھ کر خوش ہوں گا، اگر اس کے رخساروں کو چومنے والا کوئی نہیں تو میں اس کے رخساروں کا ذکر قرآن مجید میں کر دوں گا۔ اے آمینہ تو فکر نہ کر، میں سورج چاند ستاروں کو تیرے بیٹے کے لیے کھلونا بنا دوں گا، اگر تیرا بیٹا سیر کرنا چاہے گا تو اس کے لیے عرش بری کو سیرگاہ بنا دوں گا، میں تیرے بیٹے کو پتھروں سے ہم کلامی کروا دوں گا، درختوں سے سلامی دلوا دوں گا، اگر تیرا بیٹا سوار ہونا چاہے گا تو اسے صدیق کے کندھوں پر سوار کر دوں گا، اگر تیرا بیٹا امامت چاہے گا تو اسے امام الانبیاء بنا دوں گا، اگر تیرا بیٹا نکاح کرنا چاہے گا تو اس کا نکاح عائشہ صدیقہ سے کروا دوں گا۔ اے آمینہ تو فکر نہ کر، اگر یہ بیٹا تیرا ہے تو محبوب میرا ہے، اگر یہ لخت جگر تیرا ہے تو صاحب کوثر میرا ہے، نور نظر تیرا ہے تو خیر البشر میرا ہے، اگر تو اس پر جان قربان کرے گی تو میں قرآن نازل کروں گا، اگر تو اسے اپنا لال کہے گی تو میں اپنا صاحب کمال کہوں گا، اگر تو اس کو خوبصورت کہے گی تو میں والضحیٰ کہوں گا، اگر اس کو حسیس الفوالا کہے گی تو میں واللیل کہوں گا، اگر تو اس کو لال اپنا لال کہے گی تو میں اپنا صاحب کمال کہوں گا، اگر تو اس پر جان قربان کرے گی تو میں قرآن نازل کروں گا۔ اے آمینہ تو فکر نہ کر، اگر تو اس کے لیے خوشبو تلاش کرے گی تو میں خوشبو کو اس کے پسینے میں رکھ دوں گا، یہ خوشبو اس کے جسم کی خوشبو ہوگی، اس کی نبوت کی خوشبو ہوگی، اس خوشبو کے چرچے مشرق و مغرب میں ہوں گے، شمال و جنوب میں ہوں گے، یہ خوشبو اس طرح پھیلے گی کہ اس کی خوشبو مکانوں میں ہوگی، اس کی خوشبو دیواروں میں ہوگی، اس کی خوشبو پہاڑوں میں ہوگی، اس کی خوشبو سورج چاند ستاروں میں ہوگی، اس کی خوشبو ہواؤں میں ہوگی، اس کی خوشبو فضاؤں میں ہوگی، اس کی خوشبو دیواروں میں ہوگی، اس کی خوشبو خلاؤں میں ہوگی، اس کی خوشبو دریاؤں میں ہوگی، اس کی خوشبو سمندر میں ہوگی، اور جہاں جہاں سے میرا محبوب گزرے گا راستے خود بتائیں گے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے ہیں۔ سامعین محترم، میرا نبی اتنی شان و شوکت اور عظمت و رفعت والا ہے کہ میں اپنے نبی کی سیرت کے کس کس پہلو کو بیان کروں۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جس کو تورات بیان کرے، جس کو زبور بیان کرے، جس کو انجیل بیان کرے، جس کو قرآن مجید کے سپارے بیان کرے، اور میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جس کو سیرت نگار بیان کرتے ہیں، اور میرے نبی کی سیرت کے ایک پہلو کو میں آپ حضرات کے سامنے حروف تہجی کی زبان میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سا نے کہا ثروت والا آ رہا ہے، ہا نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے، جیم نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے، خا نے کہا خاتم النبیین آ رہا ہے، دال نے کہا دو جہاں کا والی آ رہا ہے، زال نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، را نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا ساقی و کوثر آ رہا ہے، شین نے کہا شافع و محشر آ رہا ہے، سعد نے کہا صادق و امین آ رہا ہے، زعد نے کہا ضعیف و کماوا آ رہا ہے، تو نے کہا طاہر و مطہر آ رہا ہے، زوا نے کہا
ظلم کا مٹانے والا آ رہا ہے، عین نے کہا عرب کا تاجدار آ رہا ہے، غین نے کہا غریبوں کا ماوا آ رہا ہے، فا نے کہا فقیروں کا مولا آ رہا ہے، قاف نے کہا قرآن والا آ رہا ہے، کاف نے کہا کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا لوح و قلم والا آ رہا ہے، میم نے کہا محمد الرسول اللہ آ رہا ہے، نون نے کہا نبیوں کا سردار آ رہا ہے، واو نے کہا والضحیٰ آ رہا ہے، ہاں نے کہا ہادی برحق آ رہا ہے، اور آخر میں یا پکار اٹھا یکتا انوکھا شام والا آ رہا ہے۔ آخر میں ایک شعر کہنا چاہتا ہوں، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو ملیں گے پر مولا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا، وما علینا الا البلاغ المبین۔